الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. محترم دوستو، بزرگ، جمعہ بعد نکاح کی مجلس ہے. مناسب تو یہی ہے کہ نکاح کے متعلق کچھ بیان ہو، لیکن ایک دم سے ارادہ ہوا کہ نکاح کے متعلق تو آپ سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ سنت پر عمل ہو جاوے تو جمعہ کے بعد نکاح سے پہلے مختصر نصیحت کر دوں گا انشاءاللہ نکاح کے متعلق. ابھی ایک بات ذہن میں ہے، وہی میں آپ کو سمجھا دوں. وہ بات کیسی ہے؟ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو ایمان کے بعد اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت ہے اگر یہ چیز کسی کو نصیب ہو جائے تو. میں اسی لیے بیان کرتا ہوں کہ میرا بھی اللہ کرے ہمیشہ اس نعمت کا استحضار رہے، اور اللہ کرے آپ کو بھی اللہ استحضار نصیب فرمائے. اگرچہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے سمجھا سکوں، لیکن پھر بھی مختصر سمجھ. وہ کون سی نعمت ہے ہمارے ذہن بھی نہیں جاتا ہوگا، اور اس زمانے کے اعتبار سے ابھی جو حالات چلتے ہیں، فتنے کے حالات، اور خاص کر کے مسلمانوں پر، تو اس زمانے میں ہمارے لیے اس نعمت کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ ہمیں اس نعمت کا اللہ تعالی سے کتنا مطالبہ کرنا چاہیے، کتنی دعا کرنی چاہیے اس کے لیے. کوئی دن، کوئی دعا اس نعمت سے خالی نہیں رہنی چاہیے. آپ نے وہ نعمت تو سنی ہوگی، لیکن اس کا اہتمام اور اس کا جو خیال آنا چاہیے کہ ہے اتنی بڑی نعمت ہے یہ، ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ نعمت ہے، پتہ آپ کو؟ یاد رکھنا، عافیت کی نعمت. اس زمانے میں عافیت بہت ضروری ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں مومن بندے کو ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ملے تو عافیت کی نعمت ہے. تو ایمان سب سے بڑی نعمت. لیکن یاد رکھنا ایمان ملنے کے بعد ایمان کے تقاضوں کے مطابق توفیق مل جانا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. میرے الفاظ سننا، مختصر وقت ہے، آہستہ میں سمجھاؤں گا. بڑی زبردست علمی بات ہے انشاءاللہ جو اللہ نے ذہن میں ڈالی. یاد رکھنا اس کو، آج سے معمول بنا لینا. کوئی دعا عافیت سے خالی نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت عافیت کا سوال کرو. بہت بڑی نعمت ہے یہ. ایسی عافیت کسے کہتے ہیں معلوم؟ ہر پریشانی سے حفاظت، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، چاہے کسی بھی اعتبار کی پریشانی ہو، ان تمام پریشانیوں سے حفاظت، یہ ہے عافیت. اور ایک بات یاد رکھنا، ان تمام پریشانیوں سے حفاظت کب ہوگی پتہ آپ کو؟ جب بندہ اللہ کا حکم پورا کرے گا، گناہوں سے بچے گا. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تعالی اس کی ہر پریشانی سے حفاظت فرما دے گا. میری بات سمجھو. عافیت کا معنی پہلے میں نے سمجھایا، لیکن یہ پریشانی سے حفاظت کب ہوگی؟ جب بندہ اللہ کا حکم پورا کرے گا، گناہوں سے بچے گا، صحیح معنوں میں اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اللہ اس بندے کو عافیت دے گا. دنیا میں بھی عافیت، جسم میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت، قبر میں بھی عافیت. اور جس کو عافیت مل گئی سب سے بڑی نعمت مل گئی ایمان کے بعد. ہاں، جس کو عافیت ملی، ایمان نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، لیکن ایمان بہت بڑی نعمت ملی، عافیت نہیں ملی، تو ہو سکتا ہے دنیا میں بھی پریشان ہو، دنیا میں بھی ذلیل ہو، دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی میں مبتلا ہو، عذاب میں مبتلا ہو، ذلیل ہو، آخرت میں بھی ہو. اور آج کل ہو رہا ہے مسلمان پریشان کیونکہ عافیت نہیں ہے مسلمان. اور عافیت نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. صحیح معنوں میں اللہ کا حکم ہم سے پورا نہیں ہوتا اس بنا پر. تو عافیت میں نے پہلے سمجھائی، اب آگے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اگلی امت عافیت میں ہوگی اور میری پچھلی امت آزمائشوں میں ہوگی، مصیبتوں میں ہوگی، بلاؤں میں ہوگی، فتنوں میں مبتلا ہوگی. یہ پیشن گوئی. اس حدیث سے یہ پتا چلا اگلی امت یعنی صحابہ وہ عافیت میں تھی، اور یہ امت جو ابھی فی الحال دنیا میں ہے مسلمان، آزمائش. کتنی آزمائشیں ہیں، قدم قدم پہ آزمائش. باہر نکلو آزمائش کہ کون گناہ سے بچتا ہے، قدم قدم پہ. بازار جاؤ آزمائش، گھر میں جاؤ آزمائش، ساتھ میں رہو آزمائش، شادی کا معاملہ آیا آزمائش. امتحان کہ کون سنت کے مطابق شادی کرتا ہے، کون سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون سنت کے مطابق بازار میں جاتا ہے، کون سنت اور اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کرتا ہے. یہ ہے آزمائش.
بہت مشکل ہو گیا ہے آج. عام دھوکہ ہو چکا, جھوٹ, وعدہ خلافی. ایسے میں آپ کو سنت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کرنی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. یہ آزمائش نہیں تھی مسلمانوں کو. پہلے کیسا تھا معلوم؟ بازار میں جاتے ہر آدمی بالکل سنت کے مطابق تجارت کرتا تھا. ذرہ برابر جھوٹ نہیں, ذرہ برابر خیانت نہیں, ذرہ برابر دھوکہ نہیں. ہر وقت دوسرے کی خیر خواہی, ہر وقت دوسرے کو فائدہ پہنچانا. تو دوسرے کو بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی ایسی تجارت کروں. آزمائش نہیں تھی. اور آج بازار میں قدم رکھو, آزمائش ہی آزمائش. بس آدمی یہ چاہتا ہے کسی بھی طرح بس میں پیسے سمیٹ لوں زیادہ سے زیادہ, چاہے جھوٹ بولنا پڑے, چاہے خیانت کرنی پڑے, چاہے دھوکہ دینا پڑے, چاہے نمازوں کو چھوڑنا پڑے, کوئی حرج کی بات نہیں. چاہے سنت کے خلاف کرنا پڑے, کوئی حرج کی بات نہیں. تو ایسے وقت میں جو آدمی اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کرنا چاہے گا, بڑی آزمائش ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. پہلے آزمائش نہیں تھی. پہلے کیسا تھا معلوم؟ پورا بازار, ظہر کی اذان ہوتی, ساری دکانیں بند, تو نماز پڑھنا کتنا آسان. اب چلو کوئی بازار میں جاؤ دوپہر میں, ظہر کی نماز کے لیے آؤ, کتنا مشکل کام ہے. یہ ہے آزمائش. آزمائش میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آزمائش کسے کہتے ہیں. جاؤ بازار میں کام کے لیے, اثر کے وقت سارے کاموں کو چھوڑ کے نماز پڑھنا کتنا مشکل پڑتا ہے. کیوں؟ اکثر مسلمان یا تو دکانوں میں ہیں, یا تو گھوم رہے ہیں, یا تو شاپنگ کر رہے ہیں. ان سب کو چھوڑ کے ہمیں مسجد میں آنا ہے. یہ ہے مشکل کام. اس کو بولتے ہیں آزمائش. پہلے ایسا نہیں تھا. پورا بازار نماز پڑھتا تھا, کسی کی نماز نہیں جاتی تھی. پورا بازار سچ بولتا تھا. پورا بازار دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرتا تھا. آج کوئی خیر خواہی نہیں. اپنی خواہش, اپنا سوارتھ, اپنی لالچ, بس میں زیادہ کما لوں, وہ کیوں زیادہ کماتا ہے. آج دو پڑوسی دکان آپس میں ایک دوسرے حسد کر رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. بہت آزمائش ہے آج. پہلے کیسا تھا معلوم؟ ایک دکان والا دیکھتا تھا کہ میری دکان پر 5 کسٹمر آئے آج صبح سے لے کر 12 بجے تک. میرے پڑوس کے دکان میں ابھی تک کوئی کسٹمر نہیں آیا. اوہو, میرا بھائی گھر کیا لے کر جائے گا, اس کے بھی تو بال بچے ہیں. تو وہ کیا کرتا معلوم؟ اس کی دکان پہ 6ٹھا کسٹمر آیا اور یوں کہا کہ یہ کپڑا چاہیے. دیکھیے یہ کپڑا اتنے روپے کا میٹر ہے, کتنا چاہیے؟ دیکھیے اتنا. ایک کام کرو نا, یہی کپڑا, یہی کوالٹی, یہی بھاؤ وہ بازو والا جو ہے نا اس کے یہاں ملتا ہے, آپ اس کے پاس سے لے لو نا. تو وہ کسٹمر حیرت میں پڑ جاتا ہے, یہاں پہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ لیکن میری دکان پہ ابھی تک 5 کسٹمر آ چکے ہیں, پورے دن کا خرچہ نکل چکا ہے. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پہ ایک گاہک بھی نہیں آیا. تو ان کی دکان پہ بیچارے کی تھوڑی آمدنی ہو جا رہی, آپ ان کے پاس سے لے لو نا. ہے کوئی ایسا بازار میں ایک دکان, ایک نشان مجھے بتا, بلکہ دوسرے کی دکان نہیں چلے گی نا خوش ہوگا, اچھا ہے بند کر دے گا. یہ ہے آزمائش. پہلے آزمائش نہیں تھی, یہ جذبہ تھا. اس کو خیر خواہی بولتے ہیں. تو آپ ہی بتاؤ, ایسے وقت میں اللہ کا حکم پورا کرنا کتنا مشکل ہے. اس کو بولتے ہیں, ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری زمانے میں قدم قدم پہ آزمائش, قدم قدم پہ امتحان. اس میں پورا اترنا, اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہوئے اسی کو بولتے ہیں عافیت. یہ ہے سب سے بڑی نعمت. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ عافیت سمجھا رہا ہوں.
اب جب ایسی زندگی گزارے گا، اللہ کا حکم پورا کرے گا آزمائشوں میں، اب آپ ہی بتاؤ اللہ کی مدد کیسی آئے گی؟ اللہ کتنا راضی ہوگا، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، جسمانی پریشانیوں کو بھی، روزی کے مسئلے کو بھی حل کر دے گا، روزگار کا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اس طرح زندگی گزارے گا، جو اس طرح تجارت کرے گا، جو اس طرح بازار جائے گا، قدم قدم پہ آزمائشوں کا سامنا ہوگا، ایسے وقت میں اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ آج بازار میں ہم جائیں گے، اپنی نظروں کو بچانا مشکل ہے، قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی عورت سامنے آتی ہے، نظر جھکاؤ، نظر پڑ گئی تو پوری نظر نہ ہو، یہ آزمائش۔ اس آزمائش میں پورا اترنا اور گناہ سے بچنا، اس کو بولتے ہیں عافیت۔ پھر بعد میں دیکھنا کیا سکون ملتا ہے، اس کو بولتے ہیں سکون، اور اس کو بولتے ہیں عافیت، اور اس کو بولتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت۔ کون سی نعمت؟ ایمان تو مل گیا، اب ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کو کہتے ہیں عافیت کی نعمت۔ نکاح تو ہو گیا، بہت آسان ہے نکاح، لیکن نکاح کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کا حق سمجھنا، حق ادا کرنا، عورت اپنے شوہر کی اطاعت بجا لاوے، شوہر کو ناراض نہ کرے، اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، اس کے ذمے جتنے حقوق ہیں وہ پورا کرے، یہ جو ہے زندگی نکاح کے بعد کی، یہ توفیق مل جانا، یہ سب سے بڑی عافیت ہے۔ تو ایسی جو نکاح کی زندگی میاں بیوی گزاریں گے نکاح کے بعد، پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی طرف سے اس گھر میں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے، کتنا سکون والی زندگی ملتی ہے، یہ ہے عافیت۔ لیکن عافیت کا مدار کس پر ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے پر۔ یاد رکھنا، صحیح توفیق مل جائے، اس سے بڑی عافیت کوئی نہیں ہے۔ ورنہ یہ مت سمجھنا کہ عافیت کا معنی خوب دنیا مل جائے، نہ، یہ نہیں ہے عافیت۔ بعض لوگوں کو بہت دنیا ملی ہے لیکن وہ بھی پھانسی کھا جاتی، کیوں؟ پریشان ہے، بے چین ہے، سکون نہیں ہے۔ بنگلے میں کاروبار میں کروڑوں کا کاروبار ہے لیکن سکون نہیں ہے تو مر جاتا ہے، تو یہ عافیت نہیں ہے۔ تو عافیت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ سکون والی زندگی نصیب فرمائے، اور سکون اللہ دیتا ہے کس میں؟ اپنی اطاعت میں، اپنی فرما برداری میں، نافرمانی میں کبھی نہیں ملتی۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت، صحیح توفیق کا مل جانا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک ملفوظ سناؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانا یہ حدیث ہو گئی۔ موطا امام مالک میں ہے یہ بات، کیا عجیب بات ہے، لیکن وقت نہیں ہے اس کو سمجھانے کا۔ پھر کبھی موقع دو 2 گھنٹے کا، تو میں آپ کو عافیت سمجھاؤں کہ عافیت کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ہو جائے گا انشاءاللہ کہ حقیقت میں آج تک ہم اس نعمت کو مانگنے سے کتنے محروم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی ہے عافیت کی، ایسی زبردست دعا تو پوری دنیا کے عقلاء، ادباء، علماء سب جمع ہو جائے، اس کے باوجود اس طرح کے دعا کے الفاظ کو وہ جمع نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، ایسی دعا مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دعا یاد کر لو، شوق رکھو مسلمان۔ اللہم انی اسألک تمام العافیہ واسألک دوام العافیہ واسألک الشکر علی العافیہ۔ کیا زبردست دعا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے۔ دوسری دعا ہے
اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا جس کی قبول ہو گئی واللہ میں کہتا ہوں دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کیوں کہتا ہے وہ بندہ اللہم انی اسألک العفو, یا اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. اللہ نے معاف کر دیا تو میرا معاف ہو گیا. ہم قصوروار ہیں اللہ کی, واقعیتاً میں تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں. قدم قدم پہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, کتنی نعمتوں کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. کہوں میں ایک مختصر نعمت. ایک بزرگ تھے, 80 سال کی عمر ہو گئی تھی, پیشاب بند ہو گیا 3 دن سے, بے چین اور پریشان تھے, نماز میں بھی نہیں آ سکتے تھے, اتنی بے چینی تھی. تو بعض مصلی حضرات دیکھا کہ کیا بات ہے, فلانے بزرگ اتنے نماز کے پابند 2-3 دن سے مسجد نہیں آتے, لاؤ ہم عیادت کے لیے جائیں. تو گئے نا تو وہ تڑپ رہے تھے, بے قرار تھے بستر میں. تو مصلی حضرات نے پوچھا کیا ہے, کیا ہوا؟ کیا جواب دیا معلوم؟ میرے گناہوں کی نحوست میں برداشت کرنا. مصلی حضرات نے کہا آپ اللہ والے ہو, آپ سے تو ہم نے اللہ کا نام سیکھا, آپ سے تو ہم اللہ کی محبت کرنے والے بن گئے, آپ سے تو ہم نماز کے پابند بن گئے. ہم نے تو آپ کو کبھی گناہ کرتے نہیں دیکھا, گناہ میں کبھی ہم نے مبتلا نہیں دیکھا, کبھی آپ بازار کے کچھ نہیں کرتے. آپ یوں کہتے کہ میرے گناہوں کی نحوست, آپ نے گناہ کب کیا؟ اب سنو, تو بزرگ فرماتے ہیں اس کو بولتے ہیں اللہ کی معرفت. اللہ جب معرفت دیتا ہے نا تو عجیب بات ہے, دل میں القاء فرماتا ہے. بزرگ نے فرمایا یہ کچھ کم میرا گناہ ہے کہ 80 سال تک آسانی سے مجھے پیشاب ہوتا تھا, کبھی خیال تک نہیں آیا کہ یہ آسانی سے پیشاب کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. آج پتا چلا 80 سال کے بعد آسانی سے پیشاب نہیں ہوتا, تب پتا چلا کہ کتنی مصیبت ہے یہ. تو 80 سال تک اتنی بڑی نعمت تھی, اس نعمت کا میں نے شکر ہی ادا نہیں کیا. یا اللہ ہمارا تو ذہن بھی نہیں جاتا. میں کہتا ہوں نا بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے. اس نعمت کا پتا کب چلتا ہے معلوم؟ جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے تب پتا چلتا ہے. ابھی گھٹنے کام کرتے ہیں نا, جب گھٹنوں میں درد شروع ہوتا ہے نا تب پتا چلتا ہے. اوہو 70 سال تک میں کس طرح چلتا تھا, اب پتا چلا کہ گھٹنے میں درد کا مطلب کیا, ایک قدم نہیں چل سکتا آدمی. یا اللہ 70 سال تک یہ کتنی بڑی نعمت تھی, کبھی میں نے اس کا تصور نہیں کیا, میں نے اس کا خیال تک نہیں کیا. اس سے بڑا جرم کیا ہوگا, اس سے بڑی کوتاہی کیا ہوگی, اس سے بڑی ناقدری اور ناشکری کیا ہوگی. ہماری زندگی قدم قدم پہ اللہ کی نعمت ہے اور ہماری طرف سے قدم قدم پہ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے. اس لیے یاد رکھنا, اس کو معمولی مت سمجھنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملفوظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں معلوم؟ بہت سننا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ لغو و کلام نہ کیا کرو. چلو بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں اور لغو و بیکار کلام کتنا. اور ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں تو گھنٹوں لغو کام میں مشغول ہیں موبائل میں. یا اللہ جب کبھی مجھے کہیں ادھر ادھر آنا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں مغرب کے بعد آیا پورا اوٹلا بچوں سے بھرا ہوا ہے. ہر بچہ موبائل میں ایسا مشغول ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ کون آیا کون گیا. اور جب کبھی میں جہاں آیا 1 گھنٹے کے بعد وہاں سے واپس ہوا تو وہ بچے اسی حالت میں تھے 1 گھنٹے تک, اور معلوم نہیں کل کتنے بجے تک وہ مشغول رہتے ہیں. اس میں مغرب اور عشاء کی نماز بھی گئی اور ماں باپ کو بھی کچھ پڑی نہیں کہ میرا بچہ کیا کرتا ہے.
اور موبائل کس طرح استعمال، یا اللہ اس سے بڑا لغو کیا ہوگا؟ مسلمانوں یہ حالات اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کلام مت کرو ذکر کے علاوہ لغو، اس سے کیا ہوگا معلوم؟ اس کا نقصان تمہارا دل سخت ہو جائے۔ سخت دل کسے کہتے ہیں معلوم؟ نرم بات، نصیحت کی باتیں دل قبول نہیں کرتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، دل سخت ہو گیا۔ انہی بچوں کو کہو بیٹا 2 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے نا، تو ایک گھنٹے کے بدلے میں 10 منٹ، 2 گھنٹے کے بدلے میں دوسرے 20 منٹ قرآن پڑھ۔ واللہ میں کہتا ہوں 20 منٹ کیا 2 منٹ اس بچے سے بیٹھا نہیں جائے گا قرآن پڑھ کے، بے چین ہو جائے گا۔ اور موبائل دے دو رات کے 2 بجے تک، نیند بھی نہیں آئے گی اس کو۔ اتنا خطرناک وقت ہے، یہ ہے فتنہ، یہ ہے آزمائش، قدم قدم پہ آزمائش، قدم قدم پہ گناہ۔ ان گناہوں سے بچنا ہے، اس آزمائش سے بچنا ہے۔ ایسے وقت میں جو گناہوں سے بچ گیا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اسی نعمت کو کہتے ہیں حدیث میں عافیت۔ اس فتنوں کے زمانے میں بچنا، اور یاد رکھنا اس فتنے کے زمانے میں جو ان فتنوں سے بچے گا، آزمائشوں سے بچے گا، اللہ ثواب بھی بہت دے گا، اس کو اجر بھی بہت دے گا۔ ایسے وقت میں جو نماز کا پابند ہوگا، ایسے وقت میں جو تلاوت کا پابند ہوگا، ایسے وقت میں اللہ کا ذکر کا پابند ہوگا، ایسے وقت میں سنتوں کا پابند ہوگا، ایسے وقت میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوگا، اللہ تعالی 50 صحابہ کے برابر اس کو ثواب عطا کرے۔ حدیث میں نماز پڑھیں گے، 50 صحابہ نماز پڑھے کتنا ثواب ملے، اتنا ثواب اللہ ہمیں دے گا اس زمانے میں۔ کیوں؟ آزمائش ہے۔ مسجد میں آنا بڑا مشکل ہے، بازار چھوڑ کے آنا مشکل ہے، لیکن کوئی مقابلہ کر کے نفس کا، دنیا کی چیزوں کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں آئے گا تو وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا، اس کو عافیت مل گئی تو اس کو ثواب بھی ایسا ملے گا۔ معمولی مت سمجھو۔ تو کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ دل سخت ہو جائے گا، اور سخت دل اللہ سے دور ہے، اللہ اس کو اپنے قریب نہیں کرتا۔ اب آپ ہی بتاؤ، اللہ سے جب ہم دور ہو گئے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ لوگ ذلیل کریں گے نا ہمیں، جب اللہ نے ذلیل کر دیا، اللہ نے نکال دیا، اللہ کی رحمت نہیں، دل سخت ہو گیا۔ میں نے دل سخت ہونے کی علامت بتا دی۔ اسی بچے کو کہو 5 گھنٹے موبائل لے کر بیٹھا، فجر میں اٹھ جا بیٹا، سورہ یاسین کی تلاوت کر، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے، نہیں ہوگا۔ 10 منٹ قربان نہیں، یہ دل سخت ہونے کی علامت ہے۔ نماز کی پابندی نہیں، اور ابھی گھومنے کو کہو 10 دن تو اس کے لیے تیار ہو جائے گا، نہیں نماز کی فکر نہیں کسی چیز کی فکر، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ یا اللہ، تو کیا فرمایا؟ لغو یعنی بیکار، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اب آپ ہی بتاؤ، بچے تو گیم کھیلتے ہیں، موبائل جو استعمال کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے دنیا کا بتاؤ؟ بلکہ نقصان ہے، پڑھائی کا بھی نقصان ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، آنکھوں کا بھی نقصان ہے، دل و دماغ کا بھی نقصان ہے، عقل کا بھی نقصان ہے، بدن اور جسم کا بھی نقصان ہے۔ ایسے بچوں کی صحت برباد ہو چکی ہے، زندگی برباد ہو چکی ہے۔ ارے زندگی یہ تو کچھ نہیں، ایمان چلا گیا اس موبائل کی بنا پر۔ کتنی بچیوں نے اپنا ایمان خیر بات کر دیا، یہ فائدہ ہوا موبائل کا؟ یہ تو کتنا نقصان، دنیا برباد، جسم برباد، صحت برباد، دنیا کی پڑھائی برباد، اپنی نوجوانی ختم، اور اس سے بڑی نعمت ایمان برباد۔ یا اللہ، یہ ہے اصل بیماری۔ اس بیماری کو دور کرو اللہ سے دعا کر کے، اس کو بولتے ہیں عافیت۔ سمجھے عافیت؟ میں بار بار عافیت میں آپ کو بول رہا ہوں۔
عافیت میں سمجھا رہا ہوں. عافیت آپ کیا سمجھتے ہو؟ کتنی بڑی نعمت ہے. تو آگے فرمایا 5 منٹ. جی امام صاحب نے کہا 5 منٹ. بات تو پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا 2 گھنٹے مجھے دو انشاءاللہ تو میں عافیت آپ کو سمجھاؤں. تو کیا فرمایا آگے عیسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ لوگوں تم اپنے گناہوں کو غلاموں کی طرح دیکھو. یعنی غلام جس طرح اپنے آپ کو قصوروار ہر وقت سمجھتا ہے, کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا, کسی کے عیب کو نہیں دیکھتا. تو کیا فرمایا؟ تم آقاؤں کی طرح لوگوں کے عیوب مت دیکھو, بلکہ اپنے گناہوں کو دیکھو غلاموں کی طرح. کیوں؟ اس کی وجہ پتا؟ اس کی وجہ بیان فرمائی. اس لیے کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک گرفتار بلا اور دوسرا بعافیت. دیکھو اس حدیث میں عافیت کا لفظ ہے. گرفتار بلا کسے کہتے ہیں معلوم؟ بلا و مصیبت میں مبتلا. ہم بلا و مصیبت کسے کہتے ہیں معلوم؟ جو بیماری میں ہو, پریشانی ہو, الجھن ہو, خسارہ ہو, تجارت میں نقصان ہو, پیسہ نہ ہو, تنگی ہو, کوئی امید پوری نہ ہوتی ہو, گھر بار نہ ہو, ہر وقت جھگڑے ہو, اس کو ہم بلا کہتے ہیں. نہیں, سب سے بڑی بلا یہ ہے آدمی گناہ میں مبتلا. کیا کرے, وقت نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا کہ اس سے بڑی کوئی بلا نہیں, گناہ سے بڑی. مسلمانوں سمجھو, ہم سے جو گناہ ہوتا ہے, نافرمانی ہوتی ہے, سنت کے خلاف زندگی جو ہوتی ہے, اللہ کا حکم جو پورا نہیں, اس سے بڑی مصیبت دنیا میں کوئی نہیں. اور بعافیت کسے کہتے ہیں معلوم؟ جس کو اللہ صحیح توفیق دے دے, گناہوں سے بچا لے, اس کو بولتے ہیں عافیت. اس حدیث سے پتہ چلتا. اور آگے کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ جو بیچارے گرفتار بلا ہے, گناہوں میں مبتلا ہے, ان کو حقیر مت سمجھو, بلکہ ان پر رحم کرو, شفقت کا معاملہ کرو, حقیر مت سمجھو. اور آگے فرمایا اور جن کو اللہ نے عافیت دی ہے اللہ کا شکر ادا کرو, اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو کہ اللہ نے اس زمانے میں مجھے نمازوں کی توفیق دی, تہجد کی توفیق دی, تلاوت کی توفیق دی, دعاؤں کی توفیق دی, ذکر کی توفیق دی. دوسروں کے لیے دعا کرو, مسلمانوں کے لیے, اللہ دوسروں کو بھی عافیت دے دے, توفیق دے دے. چلو خیر, بس اتنی بات, 5 منٹ اوپر ہو گئے, لیکن مجھے سکون نہیں ہوا, میں نہیں سمجھا سکا پوری بات. خیر, اتنی بھی بات آپ دل میں دل نشین کر لو, اتار لو اور اہمیت سمجھو جو میں نے سمجھایا. اور آج سے اللہ سے عافیت کا سوال خوب کرو. اسی بنا پر تو امام صاحب خطبے کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں نا 10 سیکنڈ کے لیے, 5 سیکنڈ کے لیے, تو اس میں اپنی زبان کو حرکت مت دو, دل سے کہو اللہ عافیت دے دے. اگر عربی میں یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے. کیا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. ساری نعمتیں ملیں, مرنے کے بعد پتہ چلے گا. یقین کر لو میں جو آپ کو کہتا ہوں, مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اور انشاءاللہ ایسا ہے نہیں ہمارا اللہ کہ ہم دعا کریں قبول نہ ہو. ارے دنیا میں بھی اس کا اثر ظاہر فرماوے گا, مرنے کے بعد بھی ظاہر فرماوے گا, لیکن دعا کی پابندی کر لو اللہ کے واسطے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اور ایک کب معلوم؟ جب مؤذن اذان دے, اس کے بعد اذان کا جواب دو, اور اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھنے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھو, اور دعا کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھو, اللہم انی اسألک العفو. قسم سے میں کہتا ہوں, بعد میں دیکھنا ان دعاؤں کا کیا فائدہ ہے, آپ کو اپنی نظروں سے دکھائی دے گا کہ کیا زندگی تھی. اور دعا کی قبولیت کے بعد یا اللہ, کیا اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ کتنی توفیق دیتا ہے. صحیح توفیق کا مل جانا یہ ہے عافیت. تو اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. یہ بات ایک دم ذہن میں آئی مجھے. پہلے میں نے سوچا تھا نکاح کا مضمون,
میں نے پھر خیال کیا کہ نکاح کی باتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، چلو یہ بات آج بتاؤں جو بہت ضروری ہے اس زمانے کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.